اللہم لک الحمد اللہم صلی علی نبینا محمد۔ آج یہ ایک منفرد نشست ہے جس میں ہمارے شعبہ تجارت سے تعلق رکھنے والے 3 افراد قرآن کریم کو سمجھنے کی راہوں کے مسافر بن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معلم القرآن کے طریقہ کار کے تحت قرآن کریم کو سمجھنے کے 10 مراحل ہیں، اور جو بھی ان 10 مراحل میں سے گزرتا گیا، جیسا کہ سیڑھی پہ نظر آ رہا ہے، وہ قرآن کریم کے ہر صفحے سے قرآن کے پیغام سے نزدیک تر ہوتا جائے گا۔ ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے عملی طور پر یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تاجر برادری کو، شعبہ تجارت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا پیغام ہے کہ قرآن کریم آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، عربی میں سمجھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں اور براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک سفر ہے، اس میں سٹیپس ہیں، وہ آپ لیتے جائیں اور انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے۔ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اللہ کی آیات کا اپنی زبان میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، بلکہ آپ اس نظام میں قرآن کریم کے الفاظ کو اور پھر ننھے جملوں کو اور پھر بڑے جملوں اور آیات کو خود عربی میں سمجھیں گے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل۔ گھبرائے تو نہیں ہوئے؟ تو اسکرین پہ دیکھیے جو الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ آپ کو اور ہر مسلمان شخص کو تقریباً ان کا مفہوم پتہ ہے۔ بتائیے کہ یہاں سے پڑھتے جائیے۔ وقاص صاحب، آپ سے ہم شروع کریں گے۔ پہلی 2 لائنوں کا مطلب آپ بتائیں گے۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام، قرآن کتاب، کعبہ، جنت، جنہ، الحلال، الحرام، حرام۔ عارف صاحب، آگے آپ کی باری ہے۔ جی سر، مومن لوگ، کافر، کفر کرنے والے، فساد اردو کا لفظ ہے، صلاح، اصلاح، رب، خالق، لباس، شکر، سب فیملیئر ہیں سر۔ آ رہا ہے سمجھ؟ بالکل۔ جس طرح آپ یہ الفاظ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ آگے قرآن کے جملے آئیں گے، آپ عربی میں سمجھیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ وعدہ جب آپ یہ پورا ہوتا دیکھیں گے تو آپ کو جو لذت اور ایک لطف محسوس ہوگا وہ ناقابل بیان ہوگا۔ آپ نے اجمل صاحب، آپ کے سامنے جو الفاظ سکرین پر نظر آ رہے ہیں، پہلی 2 لائنز کا مطلب آپ بتا دیں گے۔ الحج، جو ہم خانہ کعبہ جا کے ہم حج کرتے ہیں۔ الجہاد، جو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یا جد و جہد کرتے ہیں۔ الجواب، جو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں یا آنسر یا جواب دیتے ہیں۔ الکلام، جو ہم یا اللہ کا کلام جو ہے الکلام، خاص کلام، اس کی بات چیت۔ جی آگے وقاص صاحب، آپ خاموش بیٹھے ہیں، جاگیے، بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہوگا۔ العدل، اللعنہ، القمر، انصاف، لعنت، القمر، چاند کو، العرش، زمین، ندامت، شرمندگی، المسجد، مسجد، یتیم، العبرت، العرش ہوتا ہے عرش، تخت۔ ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کے آسان سے الفاظ ہیں، اور ایسے 800 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ہر صفحے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی کے ذریعے وہ شاندار لسانی نظام بنتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک طالب علم قرآن کریم کے الفاظ کو، پھر جملوں کو، پھر آیات کو خود عربی میں سمجھ چلا جاتا ہے۔ کیا میں نے آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ بتایا؟ نہیں۔ آپ نے ان کو عربی میں سمجھا؟ جی۔ جیسے آپ نے عربی میں سمجھا ہے، اسی اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ آپ آیات بھی عربی میں سمجھیں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایک شاندار نظام ہے، ہدی للناس کی عملی تصویر ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان میں کچھ الفاظ کے ارد گرد ایک نشان لگایا گیا ہے۔ الذلہ، المغفرہ، المصیبہ، العزہ، العمرہ۔ یہاں پہ عربی کی ایک چھوٹی سی چیز، فطری سی چیز سمجھ لیجئے، جن الفاظ کے آخر میں گولتا ہوگا وہ مؤنث ہوں گے۔ اچھا، اتنی سی بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب بتائیے یہاں پر العمرہ، الفراق، المرض، ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے؟ العمرہ لفظ مؤنث ہوگا۔ ہمارے پاس جو پہلا کالم ہے، الابن، الذلہ، المغرب، الآیہ، اس میں کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں؟ جی وقاص صاحب، آپ جواب دیں گے۔ الابن مذکر، المغرب مذکر، الذلت مؤنث، الآیہ مؤنث۔ بس آپ نے ساتھ ساتھ اسی طرح الفاظ کے ساتھ عربی کی فطرت کو سمجھتے چلے جانا ہے۔ اس کے لیے کسی زیادہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، فلسفہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ کی تھوڑا سا نگاہوں کا بھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا۔ جلدی سے مجھے بتائیے وہ الفاظ جس میں صرف ایک نقطہ آیا ہے وہ پڑھ کے دکھائیے۔ جلدی سے وہ ڈھونڈیں، قرآن کے الفاظ سے جڑتے جائیں، مختلف پہلوؤں سے سوچتے جائیں، جس میں صرف ایک نقطہ ہے۔ باطل، ذکر، المبارک،
الباطل حمزہ کی بات نہ سنیے گا، حمزہ آپ کو جواب ایسے دے گا تاکہ ہاں جلدی سے. الباطل کا مطلب جی الباطل کے میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک ہے. وہ الفاظ بتائیں جس میں سرے سے کوئی نقطہ نہیں ہے. سرے سے ہے ہی نہیں. سورہ الحمد الوالد. چلیے جلدی سے وہ الفاظ پڑھیے جس میں سین آیا ہے. مقدس سورہ. اور سورہ. اب یہ بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا تھا عربی زبان میں وہ الفاظ جس کے آخر میں گولت آتی ہے وہ مؤنث ہوں گے، تو کوئی 2 لفظ مجھے یہاں سے مؤنث ڈھونڈ کے دیجیے. سورہ الزکوٰۃ. الزکوٰۃ. اور تیسرا کوئی ڈھونڈ دیں. توبہ. اب ہمارے پاس یہ جو آسان الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، پہلی لائن کا مطلب آپ بتائیں گے، دوسری لائن کا مطلب آپ بتائیں گے، اور تیسری لائن کا مطلب اجمل صاحب آپ بتائیے گا. الایمان ایمان کی بات ہے. ظلم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں. قبلہ رخ. اور توفیق جو اللہ دیتا ہے. مطلب جی آگے وقاص صاحب آپ کی باری ہے. عربی سری صحیح کو I believe. سری ہوتا ہے کوئی تیز. تیز. الجسم جسم. الانسان انسان. جی آگے اجمل صاحب آپ کی باری ہے. المومنہ مومن عورت. المشرکہ مشرک عورت. النہر نہر. البحر بحر سمندر دریا. آگے آپ ہی مکمل کر دیں اس سلائڈ کو. الاذان. الاذان اذان. الجمعہ جمعہ جمعے کا دن. الحسرت حسرت. القسم قسم. الفتنہ فتنہ. الکفر کفر. جس طرح یہ آسان الفاظ آپ خود سمجھ رہے ہیں، اسی طرح میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کے جملے بھی اب ان 800 الفاظ کے بعد آپ خود سمجھنا انشاءاللہ شروع کر دیں گے. ابھی آپ نے جو قرآن کریم کے بنیادی الفاظ خود سمجھے ہیں، ان کا مطلب بتایا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ معلومات آپ نے حاصل کی ہیں. اب یہی الفاظ مل کر عربی زبان میں 2 الفاظ ملتے جائیں گے. قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے، لفظ سے ایک تھوڑا سا بڑا فریز بنا لیں گے، قطعہ بنا لیں گے، ایک پارٹ بنا لیں گے جو آگے جا کے قرآن کریم کے جملوں کا حصہ ہوگا. اور اس میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا. وہ ننھی سی چیز یہ ہے کہ واو کا مطلب ہے اور. اب عارف صاحب آپ بتائیے گا، الکتاب والقلم آپ کو عربی میں سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے. اس کی ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بالکل بھی. لیکن آپ ہمیں بتائیں گے تاکہ آپ کے ساتھ جو اور دیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بتا سکیں کہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں نہیں. بتائیے کیا مطلب کتاب ہوگا اس کا؟ اردو کا یہ واقعہ مجھے پتہ چل کے ایک اور ہے اس کا مطلب، تو کتاب اور قلم. کتاب اور قلم. تو اس کے نیچے قرآن کی مزید 3 مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی جو آپ نے الفاظ پڑھے تھے یہ وہی مل رہے ہیں، صرف درمیان میں واو آئی ہے. تو عارف صاحب آپ ہی بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ان 3 کا. علم اور جسم. علم جو علم ہے، اور جسم اور جسم. بس وضاحت نہیں کرنی بس آپ نے. وہی ہے. اب دنیا اور الفاظ آخرہ. کی بنیاد پہ مطلب بتاتے جائیے. دنیا اور آخرہ، آسمان و زمین. اور اس کے بعد مزید نیچے 3 کا مطلب وقاص صاحب آپ کی باری ہے، آپ بتائیں گے کہ ان تینوں کا مطلب کیا بنتا ہوگا. نماز اور زکوٰۃ. صبر. اوپر سے پڑھنا شروع کریں گے. تورات اور انجیل. نماز اور زکوٰۃ. صبر اور صلاۃ نماز. اجمل صاحب آپ یہ ہمارے پاس جو اسکرین پر یہ حصہ ظاہر ہو رہا ہے اس کو آپ عربی میں سمجھ چکے ہوں گے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہوگا. جنت اور مغفرت. مشرق اور مغرب. سورج اور چاند. چلیے اب آپ تینوں سے یہ سوال ہے کہ بتائیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا الحق والباطل. حق اور باطل. الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت. اور کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس الموت والحیات. موت اور زندگی. الصبر والصلاۃ. صبر اور نماز. صبر اور نماز. جس طرح آپ نے یہ قطعے سمجھے ہیں، یہ جو پورا صفحہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جب قرآن کریم میں ہم جائیں گے اسی طرح اس سلسلے میں چیزیں ملتی جائیں گے، اور قرآن کریم کے لفظ سے قطعے سے جملہ، اور جملے سے پوری آیت انشاءاللہ آپ سمجھتے جائیں گے. لیکن شرط ایک ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 10 مراحل سے پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں. ہر سبق کے بعد قرآن کریم سے آپ کا لگاؤ، قرآن کریم سے آپ کا فہم وہ بڑھتا جائے گا، اس کی پرسنٹیج، اس کی نسبت، اس کی شرح بڑھتی جائے گی. آپ یہ پورا صفحہ اب سمجھ چکے ہیں، اس کو آپ پڑھتے جائیں اور اس کو آپ عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے. اب آئیے دیکھیے، ابھی آپ نے پڑھا ہے واو ہے اور. اب بتائیے قرآن کا مزید بڑا فریز یا قطعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کیا آپ اس کو عربی میں سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ہمارے پاس و ثمود و عاد و فرعون، قبیلوں کے اور کچھ شخصیات کے کس شخص کا نام. والشمس والقمر والنجوم. یہ چیزیں آپ کو اب پچھلے اسباق کی بنیاد پر صرف واو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عربی میں ہی سمجھ آ رہی ہوں گی.
بتائیے عارف صاحب، آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ جو سلائیڈ پہ ابھی نظر آ رہا ہے 2 لائن، ان کا مطلب آپ بتائیں گے۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، قارون اور فرعون اور قارون اور فرعون اور حامان۔ اور حامان۔ وقاص صاحب، یہ ہمارے پاس جو پہلی 2 لائن ہیں ان کا مطلب اب آپ بتائیں گے۔ رات، نہار، صبح، I believe شمس اور سورج اور چاند، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اور اجمل صاحب آپ بتائیں گے۔ نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس۔ صرف ایک واو کی بنیاد پر آپ یہ دونوں صفحات سمجھ چکے ہیں۔ ایک ننھی سی چیز کی وجہ سے آپ 2 صفحات کا جو مواد ہے وہ قرآن کریم سے، یہ سب مثالیں ہیں، یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی آپ نے الفاظ پڑھے تھے، ان الفاظ کے شروع میں عام طور پہ ال آ رہا تھا، الکتاب۔ عربی میں جب بھی کسی لفظ کے ساتھ یہ ال کا لفظ لگا ہوگا تو آپ نے اس کا مفہوم یہی کہنا ہے، کتاب۔ لیکن وہی لفظ آپ کو الف لام کے بغیر بھی نظر آئے گا۔ اگر الف لام کے بغیر وہ لفظ ہوگا تو اس میں کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جائے گا۔ اس لفظ کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ کوئی یا ایک۔ میں نے آپ کو اتنی ہی بات بتانی تھی۔ کوئی یا ایک کب ہم لگائیں گے؟ جب الف لام ساتھ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو 3 الفاظ ہیں، رسول، قرآن، رحمہ، اب رسول کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک رسول، ایک رسول یا کوئی رسول۔ ہم کوئی کا لفظ کہہ کے کرتے جائیں گے۔ اوکے۔ قرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی قرآن، اور رحمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی رحمہ، اور حسرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی حسرت، کوئی حسرت۔ حق حق، کوئی حق، اور شک۔ کوئی شک۔ اب ان کو دوبارہ ایک کہہ کے ہم کہیں گے، کوئی یا ایک کو چیز کو پختہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ کو صرف اتنی سی جو میں نے بات بتائی ہے، یہ سارے وہی آسان الفاظ ہیں اور کوئی کے مفہوم میں آئے ہوں گے، قرآن میں آئے ہوں گے۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ مغفرہ، ایک مغفرت، ایک مغفرت، اور نعمہ، ایک نعمت، ایک نعمت، اور شیء۔ ایک شے۔ اب ان کو آپ نے، ان الفاظ کو کوئی یا ایک دونوں کہہ کے آپ بیان کریں گے۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ علم، کوئی یا ایک علم، کوئی یا ایک علم، اور مال، کوئی یا ایک مال، اور ذلہ، کوئی یا ایک ذلت، اور ہدا۔ کوئی یا ایک ہدایت۔ اب قرآن کے جب سیاق میں جائیں گے نا، خود بخود کہیں آپ کوئی کہیں گے، کہیں کوئی ایک کہہ دیں گے۔ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کا سبق نمبر 13 بھی مکمل ہو چکا۔ وہی آسان الفاظ آپ نے وقت نکالنا ہے، اور سبق نمبر 13 کے یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے اس کے سامنے الفاظ کا مطلب لکھتے جائیے گا۔ کیا جہاں پر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ہم کوئی یوز کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ چند آ جائے گا، چند آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جمع کے لیے ہم چند کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب آپ جان چکے ہیں کہ کوئی یا ایک کا مفہوم ہوگا، اب وہی واو جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وہ ایسے الفاظ کے درمیان ہیں جس میں کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اجمل صاحب سے ہم شروع کریں گے۔ اجمل صاحب بتائیے گا ہدن و نور کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی یا ایک ہدایت اور کوئی یا ایک نور۔ اور کیا مطلب ہوگا مغفرتاً و رحمہ؟ کوئی یا ایک مغفرت اور کوئی یا ایک رحمت۔ اور کیا مطلب ہوگا وقاص صاحب آپ بتائیں گے نور و کتاب؟ کوئی ایک نور اور کوئی ایک کتاب۔ تو آپ مجھ سے اس کا ترجمہ سن رہے ہیں یا عربی میں ہی سمجھ رہے ہیں؟ میں اردو کو بیسکلی کر رہا ہوں، اردو میں ایک ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، تو عربی نہیں سیکھ۔ لیکن آپ بتانے سے پہلے کیا آپ نے مجھ سے سنا ہے یا آپ کی آنکھیں اور آپ کا ذہن خود کام کر رہا ہے؟ میری آنکھیں اور میرا ذہن کام کر رہا بتائیے ہدن و رحمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہے۔ کوئی ایک ہدایت اور کوئی ایک رحمت۔ قرآن کریم جب سامنے ہوں تو ہماری آنکھیں اور اس کے ساتھ ہمارا ذہن کام کرنا شروع ہو جائے تو ہم قرآن کی امت بن جائیں گے۔ ہم ابھی تک آنکھوں کی حد تک قرآن سے تعلق ہے، ذہن ہمارا اس وقت بند ہوتا ہے۔ آج کی جو آپ یہ کلاس لے رہے ہیں، یہ پیغام ہے ہر اس شخص کو جو اپنی تجارت میں، اپنی ملازمت میں مصروف ہے، قرآن کے لیے معمولی سا وقت نکالے اور اس کتاب سے جڑ جائے۔ یہ صرف مدارس کے بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہترین تاجر وہ ہوں گے جو قرآن سے جڑے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے پیغامات کو بھی پھیلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ عارف صاحب اب آپ سے سوال ہے، بتائیے ہدن و شفا کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی ایک ہدا یا اور شفا، اور شفا، اور مغفرت و رزق؟ کوئی ایک مغفرت یا ایک مغفرت اور رزق، کوئی اور رزق، مغفرت و اجرا؟
मगफिरतन, कोई मगफिरा, कोई एक अजर, और कोई अजर। या ये अगर आप पॉइंट समझ चुके हैं, ये अगले कुरान करीम के जितने भी 9 मराहिल की आयत हैं उनमें ये नन्ही नन्ही चीज़ें ही 5-6 चीज़ें हैं रिपीट होंगी। इन्हीं की बुनियाद पे छोटे जुमले, फिर बड़े जुमले, फिर ज़्यादा बड़े जुमले बनते जाएंगे और इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर आप कुरान के उन जुमलों का मफ़हूम इंशाअल्लाह समझते जाएंगे। यहाँ पर एक नया छोटा सा नुक्ता समझ लीजिए। अलिफ लाम के साथ जो अल्फाज हैं उनका मतलब, जैसे अल किताब का मतलब है किताब, लेकिन हमने पिछले सबक पढ़ा था अगर अलिफ लाम नहीं है तो कोई या एक का मफ़हूम आएगा। अलिफ लाम के बग़ैर लफ्ज़ का एक और मफ़हूम होता है, वो मफ़हूम है कि आप लफ्ज़ के साथ है लगा दें, है, क्योंकि ये आम तौर पे जुमलों के इख्तिताम पे ऐसा होता है। अब बताइए किताबुन का दूसरा मतलब क्या होगा? किताब है। आसानी सी चीज़। अब देखिए इस नुक्ते को कुरान करीम में उन्हीं आसान अल्फाज के ज़रिए अल्लाह ताला ने बयान किया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और जो 800 अल्फाज हैं। अब जल्दी से बताइए इसका मतलब आपके जहन में क्या आएगा? हक है। और इसका मतलब क्या आएगा? करीब है, करीब है। और इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा है, शदीद है, सख्त है। काफिर का मतलब क्या होगा? काफिर है। काफिर है। आपने पढ़ा था कि गोल ता आती हो तो वो मुअन्नस के लिए होता है, वासे खुला, तो वासियातुन का मतलब क्या होगा? वसी है, वसी है, खुली है। बताइए क्या मतलब होगा? खैरुन का मतलब क्या होगा? खैर है, खैर है। और रसूलुन का मतलब क्या होगा? रसूल है। रसूल है। मुहाजिर का मतलब क्या होगा? मुहाजिर है। मुहाजिर है। और जुल्मुन का मतलब क्या होगा? जुल्म है। अब ये सारी स्लाइड और ये वाली स्लाइड भी आप समझ चुके हैं। वही आसान अल्फाज जो आपने पहले पढ़े हैं वो है के मफ़हूम में आएंगे। सियाक के मुताबिक जब आप आयात में जाएंगे तो कहीं कोई या एक लगाएंगे और कहीं है, ख़ुद ब खुद ये चीज़ें एडजस्ट होती जाएंगी। अब बताइए हमारे पास है के मफ़हूम में आप अज़ीमुन का मतलब क्या करेंगे? अज़ीम है। अज़ीम है। और इबरतुन, इबरत है। और हयातुन, ज़िंदगी है, हयात। ज़िंदगी है। जब आप ये दो छोटी सी बातें समझ चुके हैं और गुज़श्ता चंद सबकों में चंद अल्फाज पढ़े हैं, तो अब आपका मरहला आ चुका है, आप लफ्ज़ की दुनिया से निकलकर जुमले की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। और जो कुरान करीम के पहले जुमले आपको समझ आएंगे वो स्क्रीन पे आपके सामने हैं। और वक़ास साहब हम आपसे पूछेंगे, तो बताइए अब तक के असबाब की बुनियाद पर वल्लाहु गफ़ूर का मतलब क्या होगा? और अल्लाह माफ़ करने वाला है, गफ़ूर। और इसका मतलब बताएं क्या होगा? और अल्लाह गवाह है। और बताइए, और अल्लाह सुनने वाला है। आप ही बताते जाएंगे। वल्लाहु वासिअन का मतलब क्या होगा? अल्लाह बहुत वसत वाला है। और अल्लाह वसत वाला है। और वल्लाहु क़दीर। आरिफ साहब आप बताएंगे क्या मतलब होगा अब इस जुमले का? अगर कदीर का मतलब कुदरत है, अल्लाह कुदरत वाला है और अल्लाह कदीर है। वाव से शुरू करना है हमने। और अल्लाह कदीर है और अल्लाह कुदरत वाला है। कुदरत वाला है। अजमल साहब आप बताइएगा वल्लाहु अलीम का मतलब क्या होगा? और अल्लाह जानने वाला है, इल्म वाला है। इल्म वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और नन्ही सी बता देता हूँ, अगरचे किताब में उस तरह अभी मैंने जिक्र नहीं की, अगले एडिशन में जिक्र होगी। जब हम कह रहे हैं ना कि ये काम करने वाला है, तो उन अल्फाज में बाज़ का आपको आखिर से पहले वाव नज़र आएगी। देखिए गफ़ूर, ठीक है। या नज़र आएगी, जैसे शहीद। जब आपको ये 4 हर्फ वाले ऐसे अल्फाज नज़र आएंगे ना, तो इसके साथ बहुत उम्दा, शानदार, ज़्यादा या हमेशा ऐसे लफ्ज़ लगा दीजिएगा। अच्छा, अरबी ज़बान ने जब कहना हो बहुत उम्दा या शानदार, वो लफ्ज़ के अंदर ही ये वाव और या रख देती है। अब मुझे बताएं, आपने आलिम लफ्ज़ उर्दू में सुना होगा, लेकिन अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं अपने बारे में कि वल्लाहु अलीम। अब इस आयत का मफ़हूम क्या होगा? और अल्लाह बहुत जानने वाला है। बस अरब बहुत कैसे कहेंगे हम? इंग्लिश में वेरी वेरी लगाते हैं, उर्दू में बहुत लगाते हैं, ज़्यादा। ये सब अल्फाज अरबी में मौजूद हैं, लेकिन अरबी की फितरत यह है कि अरबी एक लफ्ज़ को पकड़ के उसे खेलती रहती है, कभी इस तरह, कभी उस तरह, कभी उस तरह, उसी लफ्ज़ से मानी निकलते हैं। ये जो मैंने सादा सी बात बताई है कि लफ्ज़ में आखिर से पहले क्या होगा? या वाव। अब मुझे बताएं, हमारे पास एक होता है गवाही देने वाला, और वल्लाहु शहीद का मतलब क्या होगा? एक है शाहिद, यह है शहीद, तो अब इसका क्या मतलब होगा? और अल्लाह सब जानता है। मैं भी उस आप कुछ करें। और अल्लाह हमेशा या खूब या शानदार गवाही देने वाला। गवाही देने वाला। अब बताएं हमारे पास वल्लाहु समीउन का मतलब क्या होगा? और अल्लाह बहुत हाँ, उम्दा, शानदार, बेहतरीन। जो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ जो समझिए। सिफत आएगी, आप कहेंगे शानदार, आप कहेंगे खूब, आप कहेंगे बेहतरीन,
لوگ سمجھیں گے ترجمے میں اختلاف ہے، ترجمے میں اختلاف نہیں ہے، جو عربی کی وسعتیں تھیں سب نے اس کو پانے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنی اپنے ہاتھ ایک جگہ پہنچے ہیں، دوسرے تک نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک قرآن کریم کے ایک لفظ کو پانے کے لیے علماء کرام کا مختلف حوالوں سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک قسم کا ورائٹی ہوتی ہے، اس میں ایک تنوع ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کا آپ مفہوم کیا کریں گے؟ واللہ سمیع، اور اللہ خوب سننے والا ہے، آپ کہیں گے اللہ بہترین سننے والا ہے، آپ کہیں گے اللہ شاندار سننے والا ہے، کوئی کہے گا اللہ ہمیشہ ہر پل سننے والا ہے۔ تو یہ عربی کا جو یا ہے، یہ اس طریقے سے جو الفاظ بن رہے ہیں ان کے سامنے دنیا کی زبانیں آتی جائیں گی، ترجمہ کرتی جائیں گی، پرانی ہوتی جائیں گی، نئی نسل آئے گی، نیا لفظ لے کے آئے گی، لیکن قرآن کا لفظ وہی ہوگا، عربی اسی طرح کھڑی ہوگی، اور یہی مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتار دیا ہے، اس کو ہم اسی طرح محفوظ کر کے رکھنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ٹھیک، یہ پوائنٹ آگے کلیئر؟ سر۔ اور یا کو ہم یہ کہیں کہ تعریف کے زمرے میں بھی دیکھیں نا، آپ کے جو ذہن میں آ رہا ہے نا کسی کا اس چیز کا زیادہ بیان کرنا، آپ ٹھیک جا رہے ہیں، آپ کے خود بخود ذہن اس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا عربی کی گرامر میں مطلب ہی ہے کہ وہ الفاظ جو کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں بڑھا چڑھا کے جو پیش کرنے ہیں اس کو میں گرامر کا نام دے دوں، آپ اگلی دفعہ کیا ہو گیا، اگلے سبق میں پریشان ہو گئے، اچھا وہ میں نے وہ گرامر وہ پڑھے تو یہ کیا ہے۔ پہلے فطرت کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں اور اس کو جذب کرتے جائیں، آگے جا کے گرامر خود بخود آتی جائے گی۔ اور یہاں پر دیکھیے دو الفاظ جڑ رہے ہیں، اور یہ جملہ آپ کو عربی میں سمجھ آنا چاہیے، اگرچہ زندگی میں آپ نے یہ جملے بہت دفعہ پہلے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن آج ہر لفظ آپ کی ملکیت ہے، اور آپ اس کے ہر چیز کو پورے اعتماد کے ساتھ سمجھ کے اس کا مطلب بیان کر سکتے ہیں۔ تو بتائیے عارف صاحب کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ اور اللہ بہت غفور و بہت رحیم ہے۔ اور اسی طرح بتائیے وقاص صاحب آپ کی باری ہے، آپ بتائیں گے واللہ سمیع علیم، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ بہت خوب، عمدہ، شاندار، بہترین، جو بھی آپ کی وکیبلری ہے اس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اجمل صاحب آپ کے لیے جملہ ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہترین علم والا اور حکمت والا ہے۔ بہترین حکمت۔ چند منٹ کے اندر آپ قرآن کے الفاظ سے قرآن کے جملے سمجھنے پہ آ چکے ہیں، اور یہی نظام ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جملے جس میں دو تین لفظ آتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس میں ایک جملے کے اندر 8 9 10 الفاظ آتے ہوں گے، آیت کے اندر 30 الفاظ آتے ہوں گے، آیت کے اندر 3 جملے ہوں گے، 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، وہ آیتیں آپ خود سمجھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ پیغام ہونا چاہیے کہ قرآن میں خود سمجھ سکتا ہوں، عربی میں سمجھ سکتا ہوں، رب کا کلام میں براہ راست عربی میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان وقت بھی نہ دے اور صرف خواہش کرتا رہے سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے وقت دینا ہوگا، لیکن جو سمجھ آئے گا وہ وقت کے حساب سے جتنا وقت دیا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ اس مختصر سے یہ نشست میں ایک اور سبق ہم شروع کرتے ہیں، چند منٹس کے اندر آپ یہ سبق نمبر 15 تک پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر صرف ایک ہی بات بتاؤں گا، اور میرا کام ہی ایک بات بتانا ہے، اور وہ میں آپ کو 3 سیکنڈ میں وہ بات بتا دوں گا۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ، کسی کو اشارہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاذا، یہ چیز۔ اب بتائیے اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے، عربی کا جملہ بن چکا، قرآن کریم کا یہ جملہ بن چکا ہے، اور یہ سادہ سے الفاظ جو آپ نے پہلے پڑھے تھے، کتاب، حرام، صراط، بیان، حلال، سحر، لسان، افک ہوتا ہے گھڑی ہوئی بات، اور بہتان کوئی بہتان کسی بھی الزام، انہی کے شروع میں جب ہاذا آئے گا تو قرآن کے یہ سارے جملے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ سوچ لیجئے گا، عربی میں سمجھ رہے ہیں؟ اجمل صاحب بتائیے گا ہاذا کتابن کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے۔ اور ہاذا حرام؟ یہ حرام ہے۔ وقاص صاحب آپ تھوڑے سے شروع میں گھبرائے ہوئے تھے، اب آپ کی سانس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، بتائیے ہاذا حلال کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ حلال ہے۔ اور ہاذا بیان کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بیان ہو سکتا ہے۔ یہ بیان ہے، یہ بیان ہے، اسٹیٹمنٹ یا بیان۔ اور کیا مطلب؟ سحر ہوتا ہے جادو۔ عارف صاحب آپ بتائیے گا ہاذا سحر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جادو ہے۔ یہ جادو ہے۔ اور اب آپ تینوں بتائیں گے کہ ان دونوں جملوں کا مطلب کیا ہوگا، وہذا ذکر اور ہاذا بہتان، تینوں بتائیں گے۔ اور یہ ذکر ہے، اور ہاذا بہتان، یہ بہتان ہے۔ ہاذا بہتان۔ اور ہاذا سحر کا مطلب کیا ہوگا؟ اجمل صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ جادو ہے۔ اور ہاذا لسان؟ یہ زبان ہے۔ وہذا لسان؟ اور یہ زبان ہے۔ اور یہ زبان ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ گئے جی؟
اب مزید بتائیے کہ حاذا ہدا کا مطلب کیا ہوگا؟ حاذا ہدا، یہ ہدایت حاذا ہدا، اور حاذا نذیر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ڈرانے والا ہے، یہ ڈرانے والا ہے۔ بتائیے حاذا شیء، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اب ایک ننھی سی نئی چیز، حاذا آپ نے پڑھا تھا کہ یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور حاذی ہی بھی اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن مؤنث چیز کے لیے۔ یاد ہے آپ نے 17 منٹ پہلے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں جن کے آخر میں کیا ہو۔ اب بتائیے حاذی آیا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ بتائیے حاذی جہنم کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جہنم، اور حاذی تذکرہ، یہ یاد ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ اب قرآن میں اگر آیا ہو حاذی ناقۃ، تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ اونٹنی ہے۔ تو یہ حاذا کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے، اور حاذی کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے۔ یہ آسان سی باتیں ہیں، یہ استعمال میں آئیں گی، یہ زندگی میں بھی استعمال میں آتی ہیں اگر آپ عربی بولنا چاہیں۔ یہ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے ہم قرآن کریم کے ایک اور نقطے کو، باریک سی چھوٹی سی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانی تھی لیکن آپ کی نگاہوں نے میرے بتانے سے پہلے بات سمجھ لی ہوگی۔ بتائیے عارف صاحب یا وقاص صاحب، آپ بتائیے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ لا کتاب کس چیز کا مطلب ہوتا ہے؟ یقیناً لا۔ یہ چھوٹی سی لا اگلے 9 مراحل میں جتنی آیات آئیں گی بار بار آئیں گی، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً۔ اب لا کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب۔ اب قرآن کریم کی پھر آسانی دیکھیے کہ قرآن کریم انہی آسان الفاظ کے ساتھ جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ لا بھی قرآن میں آ رہا ہوگا جس کا مطلب ہے یقیناً، اور اس وجہ سے آپ کو یہ سارے کے سارے قطعے قرآن کریم کے عربی میں سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آپ کو اس کی گرامر کی، اس کے ترجمے کی یا استاد سے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کی نگاہیں دیکھیں گی اور آپ کا دماغ کہے گا اس کا مطلب قرآن میں یہ ہوگا۔ بتائیے لا کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے، اور لا علم، یقیناً علم ہے، اور لقسم، یقیناً قسم ہے، لحسرت، یقیناً حسرت ہے، اور کیا مطلب ہوگا؟ لظلم، یقیناً ظلم، اور لشہید، یقیناً گواہ، یقیناً گواہ ہے۔ اور اس یا کا مفہوم یاد ہے؟ اس یا کا انتہائی۔ اب بتائیے لشہید ان کا مطلب کیا ہوگا؟ اور یقیناً خوب گواہ ہے، شاندار گواہ ہے، عمدہ گواہ ہے۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لقرآن، یقیناً قرآن، لحق، یقیناً حق، اور لذکر، یقیناً ذکر ہے، اور لہدہ، یقیناً ہدایت، اور لشدید، یقیناً شدید، اور لغفور، یقیناً غفور۔ بہت زیادہ عمدہ، شاندار، معاف کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے خود سمجھنا ہے، میں نے تو صرف، میرا کام پڑھانا بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے سامنے صرف سبق کو پیش کرنا ہے، باقی آپ کی نگاہیں آپ خود سمجھ جائیں گے اچھا یہ نظام ہے سمجھانے کا۔ اور پہلے مرحلے کا معلم القرآن کے یونٹ 1 کا آخری سبق آج کی اس مختصر نشست میں آپ نے ایک آزمائش کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی کہ قرآن کریم کیسے عربی میں سمجھ آتا ہے، اور صرف طلبہ، اساتذہ یا دین سے وابستہ، دینی تعلیم سے وابستہ افراد کے لیے نہیں بلکہ عام ہمارے تجارت یا ملازمت سے وابستہ افراد بھی قرآن کریم کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا آپ ایک چھوٹا سا عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ میں سبق پڑھانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ بتائیے ان 3 الفاظ میں آپ کو کیا چیز مشترکہ نظر آ رہی ہے؟ ایک دفعہ ان تینوں کو پڑھ لیں، پڑھیے ذرا بلند آواز سے۔ اعلم، احسن، اصدق۔ ان تینوں الفاظ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، بتائیے پہلی چیز کیا مشترک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شروع میں آگ ساؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ مزید اس کے ساتھ کتنے حرف ہیں؟ 3۔ یہ دیکھیں زیر زبر پیش میں ہر چیز میں ایک جیسے بنے ہوئے ہیں۔ ایسا جو فارمیٹ عربی زبان میں ہوگا اس کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ یہ کام کرنے والا، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ اب بتائیے عالم کا مطلب ہو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ بتائیے ہمارے پاس احسن کا مطلب کیا ہوگا؟ احسن، سب سے زیادہ اچھا، خوبصورت۔ بتائیے اصدق کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ سچا۔ قرآن کا یہ لفظ بھی آپ کو خود سمجھ آ رہا ہوگا۔ بتائیے اہدا کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ ہدایت دینے والا، سب سے زیادہ ہدایت دینے والا۔ اور اب بتائیے کہ ہمارے پاس ارحم کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نے خود سمجھنا ہے، بتائیے ارحم کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ رحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اقرب کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ قریب۔ اور سب سے زیادہ جو ہم اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں نماز میں، بتائیے اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ بڑا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا اللہ اور آج پڑھ لیا اکبر۔ اب بتائیں تکبیر کا مطلب کیسے بنا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔
یہ عقیدت کی بنیاد پہ الگ بات ہے، لیکن لفظ کے یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کے پیغامات کہاں سے آتے ہیں؟ ان الفاظ سے آتے ہیں۔ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عقیدہ ہمارے کہاں سے آئے گا؟ اس لفظ سے۔ اور یہ لفظ کیسے بنا ہے آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ اس فارمیٹ والا لفظ ہمارے پاس سب سے زیادہ کا مفہوم دیتا ہوگا۔ اب بتائیے اخسر، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیجیے، اخسر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ خسارے والا۔ تاجروں سے بہتر کون جانتا ہے نفع و نقصان کا؟ تو یہ اخسر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ خسارے والا۔ اور ہمارے پاس بتائیے اطہر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ پاک۔ پاکیزہ۔ میں مختلف جگہوں سے آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کی ہوگی، اچھا اس کے بعد نیچے والا پوچھیں گے، لیکن میں وہاں سے نہیں پوچھوں گا بلکہ کہیں اور لے جاؤں گا۔ اب بتائیے ابقا کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ باقی رہنے سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ اب نگاہیں اس آیت پہ ڈالے بغیر بتائیے اگر یہ جملہ آپ کے سامنے آئے کہ واللہ ابقا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر یہ جملہ آپ کے سامنے آئے واللہ ابقا، اور اللہ بتائیں بہت باقی ہے، سب سے زیادہ باقی، اور والآخرۃ ابقا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور آخرت اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ سب سے زیادہ۔ اب یہاں پر دو الفاظ کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ عالم اور یہ جو الفاظ ہیں سب سے زیادہ کا مفہوم دیتے ہیں، یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ بھی وہی مفہوم دیتا ہے۔ اصل میں خیر بھی تھا اخیر، لیکن استعمال کی وجہ سے کچھ الفاظ ہر زبان میں شارٹ ہو جاتے ہیں، تو خیر کا ایک مطلب کیا ہوگا؟ خیر، اور ایک مطلب کیا ہوگا؟ سب سے بہتر۔ اسی طرح جو شر کا لفظ ہے یہ بھی عربی زبان میں سب سے زیادہ کے مفہوم میں شارٹ ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں شروع میں وہ آ نہیں بھی لگا ہوا تو آپ نے اس کا مفہوم بعض اوقات کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ برا۔ اب مجھے بتائیے جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اب قرآن کریم کا یہ جملہ جو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آپ کو براہ راست عربی میں سمجھ آنا چاہیے، کیا مطلب تھا؟ جب انہوں نے سورج کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ اب بتائیے والآخرۃ خیر کا مطلب کیا ہوگا؟ اور آخر سب سے بہتر ہے۔ جی وقاص صاحب بتائیے کیا مطلب ہوگا والآخرۃ خیر؟ اور آخرت سب سے بہتر ہے۔ اب وقاص صاحب آپ ہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور پیغام دے رہے ہیں انسانوں کو، اور ہم سب کو خاندانی زندگی میں اور ادھر ادھر یہ چیز ضرور نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ آیت بتائیں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور صلح کرنے والا بہت بہتر ہے۔ سب سے بہتر ہے۔ عارف صاحب آپ بتائیں گے اب وللآخرۃ خیر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں چار چیزیں جمع ہوئی ہیں جو اب تک ہم پڑھ اور چکے ہیں۔ یقیناً آخرت سب سے بہترین۔ بہتر ہے۔ آپ نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے، آپ اگر ساری زندگی بھی عربک گرامر یا لینگویج پڑھتے رہیں، جو مفہوم آج آپ نے بیان کیا اس سے آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ قرآن اتنا آسان ہے کہ اپنے پیغامات کو انہی سادہ الفاظ کے ذریعے امت تک پہنچانے کے لیے یہ نظام اس میں موجود ہے۔ عارف صاحب آپ ہی مجھے بتائیں گے یہ دونوں جملے اس کا مطلب آپ مجھے بتائیں گے، واللہ اعلم والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے، اور ابقا یعنی باقی رہنے کی۔ یہ مختصر سی جو نشست ہمارے پاس ایک نصف گھنٹے کے برابر تھی، اس میں قرآن کریم کے جو آپ جملے سمجھے ہیں وہ ان جملوں سے آپ جڑ چکے ہیں۔ ان کو پڑھتے جائیے، تلاوت کرتے جائیے، اور ذہن میں رکھیے کہ اسی طرح انشاءاللہ آپ قرآن کریم کے لمبے جملوں کو، آیتوں کو، رکوع کو اور صورتوں کو عربی میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ قرآن آپ کو سکھاتا جائے گا، آپ کی نگاہیں جیسے قرآن کے جملے سے جڑیں گی آپ کا ذہن کام کرے گا اور فوراً آپ کو اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے گا۔ یہی آج کی نشست کا مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قافلہ قرآن میں قبول فرمائے۔